مراد سعید کے لیے ہماری یہی دعا ہے کہ جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں اس کا اپنے گھر کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کورٹ کے سامنے یہ ایڈمٹ بھی کر لیا ہم نے غلطیاں کی ہے. آپ اگر مجھے انگلینڈ کا پرائم منسٹر بھی بنا لینا تو میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں عمران خان کی تصویر اپنی تصویر کے ساتھ لگا کر الیکشن میں اترا اور لوگوں نے مجھے 75,000 کے ووٹ سے جتوایا. چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا. آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ حل بالقرآن پہ کہتا ہوں کہ مجھ سے نہ کسی نے مانگے ہیں پیسے. اگر مخصوص نشستیں نہیں ملتی سنی احتیاط کونسل بیکڈ بائی پی ٹی آئی کو تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہے نا. اس کے فیصلے کے خلاف تو ہے وہ اپیل پھر نہیں ہو سکتی. ٹائم بھی گزر رہا ہے اور وہ الیکشن کمیشن نے کورٹ کے سامنے یہ ایڈمٹ بھی کر لیا کہ ہم نے غلطیاں کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. تو دیکھیے اگر غلطیاں الیکشن کمیشن کرے اور بھگتے ہم، اور جب یہ فیصلہ ہم بھگتے ہیں تو مطلب یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے. وہ جسے چاہے وہ ووٹ دے. لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں. عمران خان کی اسی ووٹ سے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اس کے بعد مخصوص نشست ہے تو لوگوں کے ووٹ سے ملنی ہے نا کہ جتنی زیادہ آپ نے سیٹیں حاصل کی اتنی زیادہ آپ کو سیٹیں ملے گی مخصوص. تو جب الیکشن کمیشن نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہم نے اس کی غلط تشریح نہیں کی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا کہ ہم نے اس کی غلط تشریح کی. کورٹ نے یہ بھی سوال کیا نا کہ دیکھیں ہم نے تو ان سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ یہ غلطی کی ہے الیکشن کمیشن نے. مطلب آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیسے ڈکلیئر کیا؟ سارا مسئلہ تو یہی سے شروع ہوتا ہے نا. جب 12 تاریخ تھی، آخری دن ٹکٹ جمع کرانے کی آخری وہ دن تھی، اسی رات 12 بجے تقریباً وہ فیصلہ آیا اور فیصلے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے آروز نے خود ہم کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا تھا. اور ہم الیکشن کیمپین میں جب ایک دم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرا تعلق طریقے حساب سے ہے، میرے ساتھ عمران خان کی تصویر ہے، میں عمران خان کا نظریہ لے کر آیا ہوں، میں عمران خان کی نظریے کی بنیاد پر میں نے ووٹ حاصل کیا ہے. صحیح. مراد سعید کے حوالے سے بات کریں گے. خان صاحب کے ساتھ جب آپ کی فرسٹ ملاقات ہوئی، ایک ہیلی کاپٹر والی کہانی بھی بتا دیں. جب سی ایم صاحب آئے تھے اور خان صاحب بھی آئے تھے، وہ کیا کہانی تھی؟ خان صاحب کے ساتھ فرسٹ انٹریکشن کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیں خان صاحب جب سوات آئے تھے نا تو اس میں اس طرح ہوا کہ مراد سعید صاحب بھی موجود تھے، میں بھی تھا اور خان صاحب بھی تھے. خان صاحب جو ہی جہاز سے اترے تو ان دنوں میں وہ ایک ایشو چل رہا تھا ہمارا آئی ایل ایف کا. آئی ایل ایف کا ایک ایشو چل رہا تھا، میں نے اس کو وہ فارورڈ کی تھی اپنی کچھ کمپلینٹس. تو جب خان صاحب جہاز سے اترے تو انہوں نے ایک ہاتھ میرے اوپر رکھا اور ایک ہاتھ مراد سعید کے اوپر رکھا، کیونکہ سارے جو منسٹرز اور ایم پی ایس تھے وہ دوسری جہاز پہ چلے گئے تھے، وہاں پہ پرویز خٹک صاحب تھے. تو اس نے ہم سے پوچھا کہ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ یہ ایشو ہے. وہ ایشو میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو خان صاحب کا وہ رسپانس جو تھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. وہ اپنے ورکر سے اتنا پیار کرتے تھے، وہ اتنا رسپانسو تھے، اتنا وہ ان کی سنتے تھے. مطلب میں ایک عام سا ورکر، میری کمپلینٹ عمران خان تک جاتی تھی، عمران خان اس پہ ریئیکٹ کرتے تھے، اس پہ رسپانس بھی دیتے تھے. اور میں نے اس وقت آئی لیب کے لیے آواز اٹھائی تھی تو خان صاحب نے وہ جو ہے میری بات سنی تھی اور اس پر عمل بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. مراد سعید صاحب کہاں پر ہے؟ بات ہوتی ہے. مراد سعید کے لیے ہماری یہی دعا ہے کہ جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ کہاں پر ہے، تو دیکھیں اس کا اپنے گھر کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہے. اس کے والدین بھی پریشان ہیں، بھائی پریشان، گھر میں بچے پریشان، سب پریشان، پارٹی اوپر سے پریشان. اس کا کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جس چیز کی سزا مل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے سوات کے لوگوں کو سب سے پہلے وہ ایسے پروجیکٹ سوات میں لائے جو کہ بھی ہم نے تصور ہی نہیں کیے تھے. سوات جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے وہ مراد سعید کی وجہ سے ہے، کیونکہ مراد سعید فیڈرل منسٹر تھا، عمران خان پرائم منسٹر تھے. فیڈرل سے جتنی بھی بڑے پروجیکٹس آئے وہ مراد سعید کی وجہ سے آئے. اور ان مراد سعید کی وجہ سے چیف منسٹر جو ہے وہ
اس نے بڑے بڑے کام کروائے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. وہاں پہ ہماری بھی ڈیمانڈ تھی, ہم ورکر تھے, ہماری ڈیمانڈ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم ساری قوم, وہ نہ صرف سوات کی عوام, نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام, بلکہ پوری پاکستان کے عوام اور اوورسیز پاکستانی اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے بھی ہے, اور خدا کرے کہ وہ جہاں کہیں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ خبریں گردش کرتی رہی کہ سی ایم کو محمود کو لگانا یہ مراد سعید صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا, اور گنڈاپور کے لیے بھی خان صاحب کو کہا تھا. اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, پارٹی جو ہے اپنے لحاظ سے فیصلے کرتی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص آ کے وہ اتنی بڑی وہ سٹینڈ کسی پہ لے سکتا ہے. دیکھیں, پارٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے, ڈسکشن کے بعد وہ پروپوزلز خان صاحب کے پاس جاتی ہے. خان صاحب کسی کو اپروو کرتے ہیں, کسی کو ڈس اپروو کرتے ہیں, خان صاحب کی مرضی ہے. وہ اس کے کچھ پروفائل ہوتے ہیں ہر کسی کے. تو خان صاحب کو پروفائل کی بنیاد پہ ابھی علی امین صاحب کو سی ایم بنایا. اس کی قربانیاں تھی, اس کی ایفرٹس تھے. وہ وفاقی وزیر بھی رہا ہے, وہ صوبائی وزیر بھی رہے, پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا مشکل حالات میں. وہ صوبائی صدارت انہوں نے سنبھالی, اور صوبائی صدارت کے بعد سارے کارکن, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ جب بھی ملاکن ڈویژن میں کوئی گرفتار ہوتا تھا, ہم نے ایک لیگل ایڈ گروپ بنایا ہوا تھا, اس میں علی امین صاحب بھی موجود تھے. تو علی امین صاحب ہر کسی ورکر کا پوچھتے تھے, ہر ایک ورکر کا, مجھے یاد ہے ایک ورکر کا پوچھتے تھے کہ اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس کے بیل کا کیا ہوا, وہ بیل آؤٹ ہوئے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیناریو میں یہ ایک بیسٹ ڈیسیجن تھی. ٹھیک ہے. کس سے متاثر ہو کر سیاست میں آئے آپ؟ عمران خان سے. تو چھوڑیں گے نہیں ان کو؟ بالکل نہیں. اگر کہیں سے آفر آ جاتی ہے؟ آفر عمران خان سے بڑا آفر ہو سکتا ہے. عمران خان سے بڑا آفر کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میرے لیے سب سے بڑی آفر یہ ہے نا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. سب سے بڑی آفر یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں. سب سے بڑی آفر یہ ہے میرے لیے, سب سے بڑی آفر جو خان صاحب نے مجھے NF4 کا ٹکٹ دیا ہے. یہ دنیا, آپ اگر مجھے انگلینڈ کا پرائم منسٹر بھی بنا لینا تو میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہے, آ جائے, بالکل بے شک آ جائے. اچھا, سوات کے عوام کے لیے کوئی پیغام, ان کے لیے کوئی نئی حکمت عملی کیا سوچا ان کی؟ دیکھیں, سوات کے عوام کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ انشاءاللہ آپ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ زبردست پروجیکٹس لا رہے ہیں. سی ایم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سی ایم صاحب سے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہے. ہمارے حلقے میں 3 MPA ہیں, حمید الرحمان صاحب, سلطان روم صاحب اور محمد نعیم خان. 3 MPAs اور میرے جو ہے سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہے. لوگ تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ پروجیکٹس جو ہے یہ ڈراپ ہوئے ہیں, وہ ڈراپ نہیں ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ ریسٹور ہوئے ہیں, کچھ ہم اپنے فنڈ سے کریں گے. سی ایم صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے, اور انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس لائیں گے جو مراد سعید کے ادھورے پروجیکٹس ہیں, سب سے پہلے وہ کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد مراد سعید اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق وہاں کے علاقے میں ایسے پروجیکٹس لائیں گے کہ لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. ہم نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے 2025 میں, پنجاب میں ہے, بلوچستان کے نہیں, اس کراچی کے سائڈ پہ میچز ہے, اور بلوچستان اور سوات کی طرف جو ہے KP کی طرف ادھر آپریشنز شروع ہونے جا رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, یہ میں نے پارلیمنٹ میں اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ نا, پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ شکل میں, کسی نہ کسی شکل میں وہ جنگ مسلط ہوتی رہی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, صحیح معنوں میں, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جا کے بچوں کے ایجوکیشن کریکولم میں چینج لانی ہے. نمبر 1, ٹھیک ہے. لوگوں کو سب سے پہلے ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے تاکہ ان لوگوں کا جو سینس آف ڈپریویشن ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے. ٹھیک ہے, روزگار اگر آپ دیں گے تو لوگ سارے مصروف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگین وہ جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں ان کو پھر وہ نہیں ملتا. اس کے بعد آپ نے مائنڈ سیٹ میں چینج لانی ہے. لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں کس طرح لائیں گے, مائنڈ مختلف سیمینارز کر کے, مختلف لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے, مختلف پروجیکٹس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم صحیح معنوں میں ٹیررزم کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ مطلب آپریشن تو لاسٹ آپشن ہوتا ہے. یہ تو لاسٹ آپشن ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کرے بھی تو وہاں کے مقامی لوگ, وہاں کے منتخب نمائندے, اور سب سے بڑھ کر وہاں کا چیف منسٹر, آپ نے ان تینوں کو اعتماد میں لانا ہوگا. اگر وہ اعتماد میں نہ ہو تو پھر کوئی بھی آپریشن ناکام ہوگا اس ملک میں, یہ میں بتاتا ہوں.
شاعری زیادہ کرتے ہیں, کوئی شعر ہو جائے پشتو میں؟ پشتو میں بس میرا ایک پسندیدہ شعر ہے جو میں جلسوں میں بھی بہت زیادہ پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ ہے کہ مغل نیم چی پا زخم بد جاڑم, انتقام پا پرہرون کران غاڑم, زابغان چکل جوڑ شم پا سمیشم, نو دا زرے زرے حساب بدر نوارم. بہت زبردست, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سہیل سلطان صاحب موجود تھے. انہوں نے باتیں کی ہے سوات کے حوالے سے, اپنی لیڈر عمران خان کے حوالے سے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.